السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ نام و نسب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان سے چھوٹی رقیہ، پھر کلثوم اور پھر سب سے چھوٹی فاطمہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدۃ النساء، نساء العالمین، کریمۃ الطرفین، ام الحسنین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، البتول، الراضیہ، المرضیہ اور جگر گوشہ رسول جیسے متعدد القاب حاصل ہیں۔ یہ سارے القاب ان کے فضائل اور صفات حسنہ کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سن ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نبوت ملنے سے ایک یا دو سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ دوسری روایت ہے کہ جس سال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی آپ رضی اللہ عنہا اس سال پیدا ہوئیں، اور یہ واقعہ نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا بعثت والے سال ہی پیدا ہوئی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 41ویں سال ان کی پیدائش ہوئی۔ ان میں سے آخری روایت کو ترجیح حاصل ہے۔ تعلیم و تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بچیوں کی خاص اہتمام کے ساتھ تربیت کی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر سب کی منظور نظر تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں گود میں بٹھاتے اور کبھی ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوریاں دیتے تھے۔ لوریوں کے الفاظ یہ تھے: فاطمہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر جاگو۔ تم اللہ کے حکم سے باتیں سیکھو گی اور اللہ ان میں اثر ڈالے گا۔ فاطمہ، کہو اللہ احد واحد لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ وبحمدہ، هو الحی القیوم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی 9 سال کی تھی کہ والدہ محترمہ کی آغوش محبت سے محروم ہو گئی۔ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کی کھلی فضا اور صحت مند ماحول کے لیے آیا کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ وہ انہیں دودھ بھی پلاتی تھیں اور ابتدائی تربیت بھی کرتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی آیا کے سپرد نہ کیا، بلکہ ان سے اس قدر محبت تھی کہ پورا عرصہ خود ہی دودھ پلایا اور تربیت بھی بھرپور انداز میں خود ہی کی۔ 10 بعثت نبوی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی 9 سال کی تھیں کہ والدہ محترمہ کی آغوش محبت سے محروم ہو گئیں۔ بعد ازاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد اور ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش میں خصوصی کردار ادا کیا۔ یہ دونوں خواتین بڑی تجربہ کار تھیں، خانہ داری اور تہذیب امور کی ماہر تھیں، نہایت سلیقہ شعار اور سمجھدار تھیں۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہر اعتبار سے بہت عمدہ تربیت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تبلیغی مصروفیات سے فارغ ہو کر ان کے پاس تشریف لاتے تھے، انہیں دلاسا دیتے، دانائی کی باتیں سمجھاتے اور والدہ کی وفات غم ہلکا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ تنہائی کے اوقات میں سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور سیدہ فاطمہ بنت زبیر رضی اللہ عنہم ان کی دلجوئی کرتی تھیں۔ تبلیغ اسلام کا ابتدائی دور اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جرأت و دلیری، دین کی خاطی تکالیف برداشت کرنے والی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریب ہی ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ اتنے میں ان میں سے کسی ایک نے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی جیر لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور جیر لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کمر پر زیر رکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس عقبہ بن ابی معیط کے جیر تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے دل میں حسرت تھی، کاش مجھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مذموم حرکت سے بچانے کی طاقت ہوتی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مذموم حرکت کے بعد مشرکین ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا۔ اس اثناء میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور اپنے والد ماجد کی کمر سے زیر ہٹائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم علیک بی قریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے ان سب کے لاشیں بدر کے اندھے کنویں قلیب بدر میں پڑے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کا تمانچہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے کسی بات پر تماچا مار دیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ گھر آئیں تو والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بیٹی ابو سفیان کو بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو بتایا۔ ابو سفیان کافر تھا مگر اس میں اخلاقی قدریں موجود تھیں۔ اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس پہنچا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ان کا بدلہ دلوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ کو اس پر فطری خوشی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ ایک موقع پر مشرکین کے سردار کسی جگہ اکٹھے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم حملہ کر دیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم سن تھیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کی اطلاع دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور مسجد حرام تشریف لے گئے۔ سازشوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھیں جھکا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی جس کافر پر پڑی تھی وہ جنگ بدر میں دوزخ کی غذا بن گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ اور تعلق داری بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ طلب کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ہر ایک کو یہ جواب دیا، انتظروا بہا قضا، میں فاطمہ کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شادی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس نے بھیجا؟ اس سلسلے میں 3 روایتیں اہم ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مل کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بعض انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلا و سہلا و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار باہر انتظار کر رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام منظور فرما لیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس لونڈی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد معلوم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرابت کی نوید سے سرفراز فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، طلحہ اور دیگر مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤ۔ جب یہ سارے کبار صحابہ کرام تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ خطبہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں نے 400 مثقال چاندی کے مہر پر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ یہ رقم تقریباً 280 درہم بنتی ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قبول ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور پیارے داماد کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں پر اور ان دونوں کی نسل میں برکت عطا فرما۔ اس موقع پر حاضرین کی شہد کے شربت اور کھجوروں سے تواضع کی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری حتمیہ نامی وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ عرض کیا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا، وہ مہر میں فاطمہ کو دے دو۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ فروخت کرنے بازار لے گئے۔ انہوں نے وہ زرہ 480 درہم پر فروخت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ قیمت حضور اقدس کی خدمت میں پیش کر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی اخراجات پورے کرنے کا حکم دیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زرع کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قیمت ادا کر دی تو زرع کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور بعد میں وہی زرع سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ واپس دے دی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے مال غنیمت میں سے مجھے ایک جو جوان اونٹنی ملی تھی، اور مال خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزید ایک اونٹنی مرحمت فرمائی تھی۔ جب میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے بنو قینقاع کے سنار سے وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ جنگل جائے گا، وہاں سے ہم اذخر گھاس لا کر سناروں کو فروخت کریں گے تاکہ ان پیسوں سے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا ولیمہ کر سکوں۔ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پی اور ان کے لیے اونٹنی پکڑ کر ذبح کر دی تاکہ گوشت کا انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد طویل واقعہ ہے، بالآخر شراب حرام کر دی گئی، چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے نشے کی حالت میں ذبح کر دیا تھا، لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اولین منصوبہ تو ناکام ہو گیا۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ زرع کی رقم میں سے مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی اس سے ولیمے کا انتظام کیا گیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نانے جو اور گوشت تھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی تھیں۔ آپ نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کے گھر کے لیے جس سامان کا انتظام فرمایا اس کا تذکرہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس طرح ہے: مصری کپڑے کا ایک بستر جس میں اون بھرا گیا تھا، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، مٹی کے 2 برتن یا گھڑے، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، ایک چکی آٹا یا ستو وغیرہ بنانے کے لیے، ایک جائے نماز، 2 چادریں، چاندی کے 2 بازو بند۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو عمر بھر ان کی رفیق رہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان چیزوں میں کوئی اضافہ نہ فرما سکے۔ ایک یہاں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری صاحبزادی تھیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے رشتے کی پیشکش کی، نکاح کا کہا، تو اللہ کے پیارے محبوب نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھا دیا۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال، پیسہ اور گھر، بنگلے، بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب شادی کرو تو ہم دیکھتے ہیں لڑکے کے پاس بنگلہ ہے، اچھی نوکری ہے، اچھا کھانا پینا دے سکتا ہے، اچھے کپڑے پہنا سکتا ہے۔ یہی سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اسی پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس دین ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نکاح کا ارادہ رکھیں تو اتنا دیکھ لیں کہ دیندار ہو انسان۔ اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کیا ان کا جہیز کیا تھا؟ ایک پیالہ، ایک مشکیزہ، ایک جائے نماز، 2 چادریں۔ کیسا جہیز! ہم لوگ جہیز میں کیا چاہیے ہمیں لڑکی سے؟ ہمیں جہیز میں چاہیے اچھا والا فرنیچر، بستر، مشینیں، فریج، ہر چیز۔ لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کی تاریخ
کے بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک شادی صفر 2 ہجری میں ہوئی، بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا۔ ایک روایت کے مطابق یہ نکاح شوال 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کے بقول یہ نکاح جنگ احد کے بعد اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ رمضان 2 ہجری میں ہوا، کسی نے کہا کہ غزوہ بدر کے بعد ہوا، بعض کا خیال ہے کہ عقد نکاح کے 4 یا 6 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا اور نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے نکاح کیا۔ مشہور روایت کے مطابق نکاح کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور اگر بعثت والے سال کو ان کا سال ولادت تسلیم کیا جائے تو ان کی عمر 15 سال 5.5 ماہ تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال اور 5 ماہ تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رہائش گاہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی شادی سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہائش پذیر تھے۔ شادی کے بعد الگ گھر لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہیں ایک گھر دیا گیا جو مسجد نبوی اور کاشان رسول سے کچھ دور تھا۔ آنے جانے میں دقت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی خواہش تھی کہ گھر قریب ہوتا کہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے۔ ان کے پاس مدینہ طیبہ میں ایک گھر تھے، جن میں سے چند مسجد نبوی کے قریب بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مختلف دینی مقاصد کے لیے یک کے بعد دیگر کئی مکان پیش کیے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جی، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے بات کریں، ان کے کئی مکان اب بھی مسجد نبوی کے قریب ہیں، وہ ایک مکان میرے لیے خالی کرا دیں۔ ارشاد ہوا، اب تو حارثہ سے مکان طلب کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں۔ یہ بات سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کے ہجرے کے متصل مکان ہے میں اسے خالی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب۔ احادیث رسول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو جن فضائل و مناقب سے نوازا تھا ان کی مثال نہیں ملتی۔ صداقت اور راست گوئی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے امت محمدیہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو راست گو نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدید محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس راز کو آشکار کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بعد میرے اصرار پر بتایا، پہلی مرتبہ مجھ سے سرگوشی میں یہ فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں فوت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، اور دوبارہ سرگوشی میں فرمایا تھا کہ اہل بیت
رضی اللہ عنہم میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی، تو میں خوشی سے ہنس پڑی۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بلاوا آ پہنچا ہے اور اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ میں تمہارے لیے آگے جانے والا بہترین سلف سے ہوں۔ یہ بات سن کر میں رو پڑی، اور دوسری مرتبہ میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم مومنوں کی یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر میں خوشی سے ہنس دی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور مباہلے والی آیت نازل ہوئی جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسین اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جس سے تم جنگ کرو اس سے میری بھی جنگ ہے، اور جس سے تم صلح کرو اس سے میری بھی صلح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بزرگ تابعی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا، عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں سے ان کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور حدیث میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح خراج پیش کرتی ہیں، میں نے نشست و برخاست، عادات و فضائل، طرز گفتگو اور انداز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرتی تھیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفور محبت میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے، سیدنا ابو سلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر تھی، کہنے لگیں، یہ زیور مجھے ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لا کر دیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ لوگ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تشریف رکھے بغیر جلدی سے نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے والد گرامی کی ناگواری دیکھی تو فوراً اس ہار کو فروخت کرنے کے لیے بازار بھیج دیا۔ اس کی قیمت ایک غلام خریدا اور اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، اس اللہ کا شکر جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات عطا کر دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ غلام سے بہتر تحفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا کام کاج خود ہی کیا کرتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی چلاتی تھیں جس سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینے پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، دربار رسالت میں غلام آئے ہیں، تم بھی جا کر ایک خادمہ لے آؤ جس سے ان کاموں کی مشقت میں آسانی ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دربار نبوی میں حاضر ہوئیں مگر شرم کے مارے کچھ عرض نہ کر سکیں۔ دوسرے دن خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ پوچھا، بیٹی کل کیوں آئی تھیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بولے، حضور چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں اور پانی ڈھو ڈھو کر ان کے سینے پر نشان ابھر آئے ہیں۔ میں نے انہیں آپ کی خدمت میں خادمہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا فریضہ ادا کرو، اپنے گھر والوں کا کام کاج کیا کرو، اور جب سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ 100 بار ہوا اور یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غلام کے لیے گئیں لیکن شرمندگی سے کچھ نہ بولا اور غلام کے بغیر ہی لوٹ آئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حقیقت بیان کی تو اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقوی اختیار کرنے کو، رب کا فریضہ ادا کرنے کا اور گھر والوں کا کام کاج کرنے کے لیے کہا، اور کتنی پیاری تسبیح ان کو دی جو آج ہم بھی پڑھتے ہیں اپنی نماز کے بعد جب بستر پر لیٹتے ہیں تب بھی۔ یہاں پر خوشی تو بہت ہوئی، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں کیا دیا، وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کی آسانی کے لیے خادمہ بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں، انہوں نے کیا کہا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، رب کا فریضہ ادا کرو، اپنے گھر والوں کا کام کاج کرو۔ آج ہم اپنے گھر کے کاموں کو کتنا مشکل سمجھتے ہیں نا۔ ہم سے پہلے دور میں دیکھیں، ہمیں تو آٹا بھی پیسا ہوا ملتا ہے، چاول بھی بنے ہوئے ملتے ہیں، ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے۔ اس وقت میں ہر چیز ان کو خود کرنی ہوتی تھی لیکن وہ کبھی بھی جھکتی نہیں تھیں اس کام سے، کبھی بھی کتراتی نہیں تھیں، یہ نہیں کہتی تھیں کہ مجھے یہ ہو گیا یا مجھے وہ ہو گیا، اللہ کا دیا وہ فرض وہ ادا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابیات جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو جائے جس طرح اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکل آئے تو اتفاق سے بازار میں انہیں ایک دینار مل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ فلاں جگہ سے یہ دینار ملا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں یہودی کی دکان پر جائیے اور اس سے آٹا خرید لائیے۔ چنانچہ وہ یہودی کی دکان پر پہنچے اور آٹا خریدا۔ یہودی پوچھنے لگا، کیا آپ انہی کے داماد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، دینار اپنے پاس رکھیں اور آٹا بھی لے جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آٹا گھر لے آئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، فلاں قصاب کے پاس جائیں اور 1 درہم کا گوشت لے آئیں۔
چنانچہ وہ گئے، اپنا دینار اس کے پاس رہن رکھا اور 1 درہم کا گوشت لے آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے پر بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جائز قرار دیں گے تو اسے ہم کھا لیں گے، ورنہ نہیں کھائیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ سب نے کھا لیا۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک لڑکا اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گمشدہ دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میرا دینار بازار میں کہیں گر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس قصاب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارا درہم میرے ذمے ہے۔ چنانچہ اس نے دینار بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور میاں بیوی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم تہجد نہیں پڑھا کرتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر رنجیدہ خاطر ہوئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے لوٹ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت سی باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ شفقت پدری سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد شفقت سے پیش آتے۔ سفر آخرت کا آغاز ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ ساری اولاد میں اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ باقی لوگوں کی نسبت آپ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تھا۔ ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تکلیف بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی، کبھی کبھی ہوش میں آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے مبارک پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، الہی موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت دیکھ کر بے چین ہو گئیں، فرمانے لگیں، وَأَقْرَبَ أَبَا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ هَٰذَا الْيَوْمِ، آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ عنہا نے انتہائی غمگین لہجے میں کہا، ہائے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی۔ ہائے ابا جان، اب جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی موت کا غم سناتے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کے دل انتہائی غمگین ہو گئے۔ مدینہ میں غم و اندوہ کے بادل چھا گئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اور ان کے دونوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر تشریف لائے،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انس، کیا تمہارے دل آمادہ ہو گئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد طاہر پر مٹی ڈالو؟ اسد الغابہ میں ہے کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہیں، ان کے مقصد لب کبھی تبسم سے آشنا نہیں ہوئے، ان کے مقدس لب کبھی تبسم سے آشنا نہیں ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کا حصہ لینے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، بے شک ہم انبیاء کے گروہ کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا نہیں تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہیں، لہٰذا میراث کا مطالبہ کرنا ان کا حق ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وراثت کا حصہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر و انحراف نہیں کروں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و عدلی نہ کر بیٹھوں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو بعض روایت میں ہے کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ ان سے اس سلسلے میں بات نہیں کریں گی۔ بعد میں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کی عزیز ترین دوست، سب سے وفادار ساتھی اور ہر معاملے میں ان کی پیروی کرنے والے بزرگ کی آمد پر بہت خوش ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سفر آخرت، جب سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئیں، وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے سب سے بڑھ کر ان کی تیمارداری کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان پر حد درجہ اعتماد کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، عورتوں کا جنازہ جس طرح تیار کیا جاتا ہے اس سے مکمل ستر نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتاؤں جو ہم نے حبشہ میں دیکھا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرور بتائیے۔ انہوں نے کہا، وہاں درخت کی ٹہنیاں لے کر انہیں خم دیا جاتا اور چارپائی کے چاروں کونوں پر باندھ دیا جاتا، پھر ٹہنیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا، اس طرح سے چارپائی باپردہ ڈولی کی طرح بن جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت مسرور اور مطمئن ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہی غسل دیں، کوئی اور میرے قریب بھی نہ بھٹکے۔ غسل کے بعد آپ ہی میرے جنازے کے لیے چارپائی کی ڈولی بنا کر اس پر پردے کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے عرصے بعد ان کا انتقال ہوا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ 17 دن، 70 دن، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ۔ ان اقوال میں سے 6 ماہ والی روایت کے سیرت نگاروں نے ترجیح دی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کو
6 ماہ گزرے تھے کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ روح قفص العنصری سے اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ وفات کی وقت ان کے عمر 29 سال تھی۔ بعض نے 30 سال اور بعض نے 35 سال بتائی ہے۔ ترجیح پہلی روایت کو حاصل ہے۔ تجہیز و تکفین سیدنا علی، سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ سلمہ اور ام رافعہ رضی اللہ عنہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، بعض نے کہا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور بعض شیعہ مورخین سمیت اکثر یہ کہتی ہے کہ ان کا جنازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اصرار پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ کنز الاعمال میں امام جعفر صادق کے حوالے سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے فرمایا آپ خلیفہ رسول ہیں، میں آپ سے آگے نہیں ہو سکتا، آپ ہی جنازہ پڑھائیں۔ علامہ محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں امام زین العابدین کے حوالے سے بھی یہی روایت نقل کی۔ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا اور جنازے میں 4 تکبیریں کہیں۔ مولانا محمد عبد المعبود لکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ مدفن کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ ان کا مدفن دارالعقیل کے ایک کونے میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے نزدیک ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں مدفون ہوئی اور مسجد نبوی میں توسیع ہوئی تو یہ جگہ مسجد نبوی میں شامل کر دی گئی، لیکن معروف اور مقبول روایت یہ ہے کہ انہیں جنت البقیع میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ رات کی تاریکی تھی، مشعلیں روشن تھی۔ تدفین کے لیے سیدنا علی، سیدنا عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم قبر میں اترے اور انہیں سپرد خاک کیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے تھے۔ اشعار عربی میں ہیں: 2 دوستوں کے اکٹھا رہنے کے بعد جدا ہی ہونا تھا، تمہارے بعد میری بقا کا عرصہ بھی بہت تھوڑا ہے، میں ایک کے بعد ایک کو غم پاتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ نہیں رہتا، میں اپنے اوپر دنیا کی بہت بیماریاں پریشانیاں دیکھ رہا ہوں، ان بیماریوں میں مبتلا شخص موت تک بیمار ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہی، اور آج بھی حسنی، حسینی، فاطمی ساری نسبتیں انہی کی طرف ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 3 بیٹے سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا محسن رضی اللہ عنہم، اور 2 بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، بال اتروائے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، انتہائی صابر، شاکر، عامل کتاب و سنت اور صلح پسند تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور اسی کے سبب سے شہادت واقع ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ ان کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی۔ کنیت ابو عبداللہ تھی، بڑے حسین و جمیل تھے اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے۔
61 ہجری میں یزید کی فوجوں سے لڑتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدنا محسن رضی اللہ عنہ یہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ چونکہ ان کی شکل ان کی خالہ ام کلثوم سے ملتی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہی رکھا۔ ان کی شادی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ حادثہ کربلا میں اپنے برادر مکرم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری دم تک رہیں۔ انہوں نے سارا اجدال وقتال اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صبر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ابن زیاد اور دمشق میں یزید کے سامنے ایسی جرأت مندانہ تقریریں فرمائیں کہ یزیدیوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے تنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے احادیث روایت کی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے علاوہ دختران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمیں کسی کی نسبت یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 18 احادیث مروی ہیں جو بخاری، مسلم، سنن اور مساند میں مذکور ہیں۔ ایک حدیث متفق علیہ بھی ہے۔ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں علی بن ابی طالب، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہم میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور دیگر صحابیات میں سے سلمہ اور ام رافیہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سن کر حدیث روایت کی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں دیکھا، ان کا صبر دیکھا، ان کی محبت دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دین میں ان کی بہت ساری چیزیں بھی دیکھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو کس طرح گزارا۔ آج لوگ بہت اتفاق کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت اتفاق کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ سب یہ غلط ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ، ان کی پوری زندگی ہم نے پڑھی، ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو وقت وہ گزار چکے اس کے بارے میں وہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کو، دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے اور معاف کرنے والی ہے۔ کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس میں میں نے ریکارڈنگ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح دین کے لیے ہمیشہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔